الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جنت و جہنم قسموں سے بھی زیادہ قریب ہے. اس حوالے سے پیاری حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت تم میں سے ہر ایک کی جوتیوں کے تسموں سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسی طرح جہنم بھی. جوتے کے تسمے سے تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ مذکورہ حدیث پاک میں بندے سے جنت و دوزخ کے قرب کو جوتیوں کے تسمے سے تشبیہ دے کر بیان کیا گیا ہے. حدیث پاک میں جس تسمے کا ذکر ہے وہ دراصل وہ تسمہ نہیں جو ہمارے یہاں مراد لیا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد جوتیوں کے اگلے حصے میں بنی ہوئی وہ جگہ ہے جس میں آدمی اپنی انگلیاں داخل کرتا ہے، جیسا کہ فی زمانہ انگوٹھے والے چپلوں میں یہ تسمہ بنا ہوا ہوتا ہے جس میں آدمی اپنا انگوٹھا ڈالتا ہے. جوتے میں اگر یہ تسمہ نہ ہوتا تو آدمی کے لیے چلنا مشکل اور دشوار ہو جاتا. جنت و جہنم کے قرب کی وجوہات: جس طرح جوتیوں کا تسمہ بندے سے بہت قریب ہوتا ہے، اسی طرح جنت اور دوزخ بھی بندے کے بہت قریب ہیں. جس طرح اس تسمے میں انگوٹھا داخل کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہے، اسی طرح جنت اور دوزخ میں داخلہ بھی بندے کے لیے بہت سہل اور آسان ہے. اسی قرب اور سال کو شارحین نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے. چنانچہ امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبداللہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث میں جنت و دوزخ کی قربت کو جوتے کے تسمے کی قربت سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ ثواب عذاب کا حصول بندے کی اپنی کوشش کے ہوتا ہے اور کوشش بندہ قدموں کے ذریعے کرتا ہے. تو جو شخص کوئی نیک کام کرے گا تو وہ اللہ عز و جل کے وعدے کی وجہ سے جنت کا مستحق ہوگا، اور جو برا عمل کرے گا تو اللہ عز و جل کی وعید کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق بنے گا. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے جنت اور جہنم کو جوتیوں کے تسموں سے تشبیہ دی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو سامنے مین جو تسمہ ہوتا ہے اس کے اندر بندہ انگوٹھا داخل کرتا ہے، اگر وہ داخل نہ کیا جائے تو بندہ چل ہی نہیں سکتا، جب چلے گا نہیں تو عملوں کی طرف کیسے سبقت کرے گا. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ تشبیہ دے کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس طرح اس تسمے کا ہونا جوتے کے لیے لازم ہے تب تو بندہ آسانی کے ساتھ چلتا ہے، تو جب ان قدموں کے ذریعے بندہ کوشش کر کے عملوں کی طرف سبقت کرے گا تو عمل پھر دو طرح کے ہیں. اگر وہ اچھے کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اچھے عملوں کے بسبب میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. اگر انہی قدموں کے ذریعے برے اعمال کی طرف کوشش کرتا ہے، چل کر جاتا ہے، تو اللہ کی وعید کی وجہ سے جہنم کا مستحق بن جائے گا. علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اس حدیث پاک کا معنی یہ ہے کہ اچھی نیت اور نیک اعمال کے ساتھ جنت کا حصول نہایت ہی آسان ہے. اسی طرح خواہشات نفس کی پیروی اور برے اعمال کے ذریعے جہنم کا داخلہ بھی آسان ہے. یعنی اچھی نیتوں کے ساتھ دائمی طور پر نیک اعمال کرنے سے جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح نفس کی اتباع کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان قدموں کے ذریعے نیک اعمال کی طرف کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی عادت نصیب فرمائے.